السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر اور میں ہوں عفان عباسی۔ لیکن میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا، کیونکہ جب میں مر چکوں گا تو لوگ میرا نام لے کر میرے بارے میں نہیں پوچھیں گے، بلکہ پوچھیں گے کہ لاش کہاں ہے۔ اور جب مجھے غسل دینے کی تیاری کی جانے لگے گی تو کہیں گے کہ میت کو قریب لے آؤ، اس وقت بھی میرا نام نہیں لیں گے۔ اور جب مجھے دفنانے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی میرا نام یاد نہیں کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنازے کو لے آؤ۔ اس وقت مجھے نہ میرا نسب کام آئے گا، نہ میرا خاندان مجھے کام آئے گا، نہ میرا نام مجھے کچھ کام آئے گا، نہ میری شہرت مجھے کام آئے گی، نہ میرا منصب مجھے کام آئے گا۔ کتنی فانی اور کتنے دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو مجھے سرسری طور پر تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، وہ مجھے بیچارہ کہہ کر غم کا اظہار کر دیں گے۔ اور ایک میرے دوست، میرے احباب، میرے ساتھی ہوں گے جو چند دنوں تک میرے غم میں رہیں گے، لیکن پھر اس کے بعد اپنے اپنے دھندوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور تیسرا میرا گھر ہوگا جہاں میری بیوی، میرے بال بچے، میرے اہل و عیال ہوں گے۔ وہ چند ہفتوں تک اور چند مہینوں تک میرے غم میں رہیں گے، اس کے بعد وہ بھی مجھے بھول چکیں گے، اور ان کے درمیان میرا قصہ ختم ہو جائے گا، اور میری موت کے بعد میرا حقیقی قصہ شروع ہوگا۔ اور اس وقت میرا مال، میری اولاد، میری صحت، میرا جمال، ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی، اور اس وقت بچیں گے میرے ساتھ صرف میرے اعمال، اور میری زندگی کی حقیقی شروعات ہوگی۔ میں ایک ایسا سفر کرنے والا ہوں جن راستوں کو میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے، اور میرے پاس توشہ بہت کم ہے، میری طاقت کمزور ہو چکی ہے، اور موت میری تلاش میں ہے۔ اور میرے پاس گناہوں کا ایسا انبار ہے جس کو میں خود بھی نہیں جانتا، اس کو صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وہ اللہ کتنا بردبار ہیں کہ میں مسلسل گناہ کیے جا رہا ہوں، اور وہ مسلسل مجھے مہلت دے رہے ہیں، وہ میری پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان موت کے بستر پر پڑا ہوں، اور میرے بستر کے چاروں طرف رونے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کو بلایا جا رہا ہے، لیکن آج ڈاکٹر کی چارہ گری میرے کس کام آئے گی؟ اب تو میرا جسم بے حس و حرکت ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کے ہاتھ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں۔ اور لیجئے، اب لوگوں نے میری آنکھیں بند کر دی، میرے جبڑوں کو باندھ دیا تاکہ میرے جبڑے کھل نہ سکیں، اور پھر وہ جا کر فوراً کفن خریدنے لگے۔ اور وہ شخص جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا وہ غسل دینے والے کی طرف لپکا تاکہ مجھے جلدی سے غسل دے، اور پھر غسل دینے کے بعد مجھے 3 بے سلے ہوئے کپڑوں میں کفنا دیا گیا، مجھے بغیر آستینوں کے کپڑے پہنا دیے، مجھے کافور لگایا۔ یہی کافور میرا توشہ سفر ٹھہرا، اور اب انہوں نے مجھے اس دنیا سے نکال دیا۔ ہائے افسوس کہ میں اس لمبے سفر پر جا رہا ہوں، لیکن اس سفر کے لیے میرے پاس توشہ نہیں ہے۔ اب 4 آدمیوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور باقی لوگ ان کے پیچھے ہو گئے تاکہ مجھے رخصت کریں۔ مجھے جنازہ گاہ میں لایا گیا، سب لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک ایسی نماز مجھ پر پڑھائی جس میں نہ رکوع تھی اور نہ سجدہ تھا، شاید کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ اور اب آہستہ آہستہ مجھے قبر میں اتارا، پھر اس نے آخری دیدار کے لیے میرا چہرہ کھولا، میری آنکھوں کو چوما اور آنسو بہائے، پھر وہ بھی باہر نکل آیا، اور پھر مجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ اور اب تاریک اور اندھیری قبر میں نہ میری ماں ہے، نہ میرے باپ، نہ میرے بچے، نہ میری بیوی۔ اس قبر میں میرا دل بہلانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ تنہائی، یہ تاریکی کیا کم تھی کہ اچانک میری آنکھوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ بھیانک شکل میں منکر نکیر ظاہر ہوئے۔ اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ ان کو دیکھ کر میرے ہوش اور حواس گم ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور سختی سے مجھ سے جواب طلب کرنے لگے۔ اے اللہ، تیرے سوا اس وقت کوئی نہیں ہے جو مجھے اس مشکل وقت سے نجات دے۔ اس غریب مسافر پر احسان فرما،
جو اپنی بیوی بچے اور اہل و عیال سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہے. اور ابھی میرے سوال و جواب ختم ہی ہوئے تھے کہ گھر کے سارے لوگ واپس آئے اور میراث کی تقسیم ہونے لگی. اے دنیا والو، یاد رکھنا کہ تم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امتحان کا پرچہ ہی حل کرتے رہو اور زبردستی تمہارے ہاتھ سے امتحان کا پرچہ چھین لیا جائے اور تم جواب نہ دے سکو. جبکہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی بھی امتحان سے پہلے سوالات آؤٹ نہیں کیے جاتے. پر قربان جائیے اس رب کریم پر جس نے اس پورے وقت کے لیے صرف 3 سوالات دیے اور ان کے بھی جوابات بتا دیے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کیا ہے. اے دنیا والو، دنیا کی سج دھج سے دھوکہ نہ کھانا اور دیکھنا کہ جن لوگوں نے یہاں دولت سمیٹی تھی وہ مرنے کے بعد کافور اور کفن کے علاوہ کچھ بھی لے کر نہ جا سکے. دنیا میں قناعت سے رہنا، شاید تم اللہ کو راضی کر سکو. اور اپنے نفس سے کہنا کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ، وہ ابھی بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھولے ہوئے تیرا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور میں لپک کر اسے اپنی گود میں لے لوں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں.